الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ مدم کر کے تھوڑا وعلیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گنہگار امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رکاب امم فخر عرب و عجم تاجدار حسینہ ماہ جمیلہ سرور قلب و سینہ تتمہ دوراں نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل صد ذی احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل اور اسٹیج پہ جلوہ افروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 1000 سال قبل یمن کا بادشاہ گزرا ہے جس کو تبع اول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب یہ سفر پہ نکلا کرتا تھا تو سینکڑوں کی تعداد میں اس کے ساتھ گھوڑ سوار ہوتے، سینکڑوں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، اور حکماء اطباء کی مخصوص تعداد اس کی معیت میں ہوتی، اور 400 کے قریب علماء ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ سفر کرتے ہوئے جب یہ سرزمین مکہ مکرمہ میں آیا تو کیفیت اس کی یہ تھی کہ جس جگہ پہ رکتا پورے کا پورا شہر امٹ کر کے آ جاتا، پورے کا پورا قصبہ آگے بڑھتا اور کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال کیا کرتے تھے۔ جب یہ سفر کرتا ہوا سرزمین مکہ مکرمہ آیا تو کوئی بھی شخص اس کے استقبال کے لیے آگے نہیں بڑھا، اس کی تعظیم توقیر اعزاز اکرام کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوا۔ بڑا تعجب ہوا اسے اور پوچھنے لگا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ موجود ہے، اور جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی ہیبت کو، کعبۃ اللہ کی جلالت کو دیکھا ہے، بتا بھلا وہ تیرے روب سے کیسے مرعوب ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا اگر یہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے ہوا ہے تو نعوذ باللہ میں کعبۃ اللہ کو مسمار کرا دوں گا۔ جب یہ لفظ اس کی زبان سے نکلے تو اس کی ناک سے، اس کی آنکھوں سے، کانوں سے بدبودار رطوبت بہنے لگی۔
اتنی بدبودار کہ اس کے قریب جتنے بھی لوگ تھے اس کو چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ حکماء اطباء اس کے علاج معالجے میں مصروف ہوئے، لیکن بے بس نظر آئے۔ بیماری پہ قابو نہیں پایا جا سکتا، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، تو انہوں نے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا۔ اب یہ پریشان ہے کہ حکماء اطباء اس کا علاج نہیں کر سکتے اور میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تو ایک عالم ربانی آگے بڑھا، اس نے کہا بادشاہ اگر میں جان کی امان پاؤں تو میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تیرے اس مرض کا تعلق زمین کے ساتھ نہیں بلکہ آسمان کے ساتھ ہے۔ تیری اس بیماری کا تعلق جسم کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے ساتھ ہے۔ کہا اس کا علاج؟ کہا تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے توبہ کی تو فوراً اس کے ناک سے، کانوں سے، آنکھوں سے بہنے والی رطوبت رک جاتی ہے، شفا یاب ہوتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب 8، 9، 10 ڈاکٹروں پہ مشتمل ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا جائے اور وہ سر جوڑ کر کے بیٹھ جائیں، مختلف لیبارٹریوں سے مختلف ٹیسٹ بھی کروا لیں، لیکن بیماری ان کی سمجھ سے بالا تر ہو، بیماری کے اوپر قابو نہ پا سکیں، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ دعا کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ بڑی ساری بیماریاں ہیں جن کا تعلق میرے مالک نے مصلی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ بڑی ساری پریشانیوں کی شفا میرے مالک نے آنسوؤں میں رکھی ہوئی ہے، اور بڑی ساری تکلیفوں کا علاج میرے مالک نے توبہ میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، جب پرانی کیفیت پہ آیا تو کعبۃ اللہ کی ہیبت سے، جلالت سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے خدام کو بلایا، ان کو پہننے کے لیے لباس دیا، کچھ اشرفیاں، درم، دینار تقسیم کیے، اور سفر کرتا ہوا یہ آگے چل نکلا۔ جب یہ سرزمین حجاز پہنچا نا، تو سرزمین حجاز جا کر کے یہ رکا۔ اس نے جتنی دیر تک رکنا تھا رکا۔ جب یہ جانے لگا تو اس کے ساتھ جو 400 علماء تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تم میری معیت میں رہتے ہو، میرے ساتھ سفر کرتے ہو، ہم رکاب ہو، پھر تم مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس سرزمین کو میری ذات پہ ترجیح دے رہے ہو؟ کیا خاص بات ہے کہ تم اس سرزمین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے؟ تو انہوں نے مدینہ منورہ کی مٹی کو پکڑا اور بلند کر کے کہا بادشاہ ہمیں اس مٹی سے آخر الزمان پیغمبر محمد عربی کی خوشبو آتی ہے۔ تینوں چوم چوم اکھیاں دے نال لاواں، تینوں چوم چوم اکھیاں دے نال لاواں، نالے صدقڑے جاواں، نہیں مٹی یہ مدینے دی ہے۔ اچھا، ایک غزوے سے میرے رسول واپس تشریف لا رہے تھے کہ گھوڑے کے سموں سے گرد و غبار اڑ رہا تھا، تو صحابہ نے اپنے منہ پہ کپڑا رکھا گرد و غبار سے بچنے کے لیے، تو میرے رسول نے فرمایا داہو، اس کپڑے کو ہٹا دو۔ وہ وقت گزر گیا جب یہ یثرب بیماریوں کا گھر ہوتا تھا، تمہیں نہیں پتا اب تو میرے مالک نے مدینہ کی مٹی کے اندر بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا اگر تم آخر الزمان پیغمبر کے انتظار میں رکنا چاہتے ہو تو میں تمہارے لیے مکانات تعمیر کراتا ہوں۔ 400 مکانات تعمیر کیے گئے، چمڑے کا ایک ٹکڑا منگوایا، اور اوپر سلام لکھنے کے بعد عرض کرتا بندہ نواز اگر آپ میری زندگی میں تشریف لائے نا تو میں آپ کا کلمہ بھی پڑھوں گا، نصرت بھی کروں گا، تائید بھی کروں گا، اور اگر آپ میری زندگی میں تشریف نہ لائے تو حضور آپ میرے ایمان پہ گواہ ہو جائیے، میں آپ کے رب کو رب مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتا ہوں۔ اور یہ خط علماء کے سردار کو دیا اور کہا اگر تیری زندگی میں رسول نہ آئے تو یہ خط اپنی اولادوں کو دے جانا، اگر ان کی زندگی میں نہ آئے تو وصیت کر جانا کہ وہ اپنی اولادوں کو دے جائیں۔
یہ نسل در نسل خط میرے رسول تک پہنچنا چاہیے. اور یہ یمن کی طرف چلا گیا. میرے رسول کی آمد سے 1000 سال قبل یہ 400 لوگ میرے رسول کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کی آمد سے 3000 سال قبل ابراہیم علیہ السلام صحن حرم میں کھڑے ہیں. ہاتھ اٹھا کے دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. مالک میری تو آنکھیں بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، کائنات میں محمد عربی کو مبعوث فرما بھی دے. عیسیٰ علیہ السلام 571 سال قبل حواریوں کے مابین کھڑے ہیں اور فرماتے مبشرم برسولی یأتی من بعدی اسمہ احمد. میں آج تمہیں ایک رسول کی بشارت دینے لگا ہوں، میرے بعد تشریف لائے گا، اس کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا، زمین پہ اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب ایک حواری نے دیکھا نا کہ میرے رسول بھی ایک رسول کے ترانے پڑھ رہے ہیں، وہ پیغمبر جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کرتا ہے، وہ بھی آخر الزمان پیغمبر کی بشارتیں دے رہے ہیں، تو سوال عرض کرتا حضرت جس پیغمبر کے ترانے قصیدے آپ پڑھتے ہیں وہ پیغمبر اور رسول آپ سے افضل ہوگا؟ فرمایا بندہ خدا افضل ہونے کی بات کرتا ہے، اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو نصیب ہو جائے تو عیسیٰ یہ بھی اپنے لیے مقدر کی بات سمجھے گا. اچھا سنیے، صحابی رسول کا نام ہے حضرت عامر بن ربیعہ. اس روایت کو لکھا ہے حضرت امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر. عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میرا بچپن کا زمانہ تھا، میں مکہ مکرمہ کے بازار میں کھڑا تھا تو ایک شخص جس کو زمانہ زید بن عمر بن نفیل کے نام سے جانتا تھا، اس نے کتب سماویہ میں پڑھا تھا کہ آخر الزمان پیغمبر تشریف لائے گا، غار حرا میں جلوہ فراز ہوگا، جبریل آ کر کے اقرأ باسم ربک الذی خلق کا نغمہ سنائیں گے. تو اس نے اپنی ساری زندگی غار حرا کی بلندیوں پہ اور اس غار کی خلوتوں میں گزار دی. کبھی تو وہ شہنشاہ حسینہ آئے گا نا، کبھی تو وہ ماہ جمیلہ یہاں پہ تشریف لائے گا نا. اچھا ایک دن یہ غار حرا سے اترا، مکہ مکرمہ کے بازار میں کھڑا اور اس نے حضرت عامر بن ربیعہ کو دیکھا، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا بیٹا تیرے بچپن کے ایام ہیں اور میں تو موت کی دہلیز پہ دستک دے رہا ہوں، پتہ نہیں کب مجھے موت آ کر کے دبوچ لے اور میں موت کی آغوش میں چلا جاؤں، میری یہ سانسیں بکھر جائیں ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح. مجھے نہیں لگتا کہ میری آنکھوں کو یہ شرف نصیب ہوگا کہ میں آخر الزمان پیغمبر کا دیدار کر سکوں گا. اگر تیری ملاقات ہو نا تو میرا سلام عرض کرنے کے بعد میری کہانی بیان کرنا. حضور آپ کے انتظار میں زید بن عمر بن نفیل غار حرا کی خلوتوں میں زندگی گزار کے چلا گیا ہے. عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا مجھے اس رسول کا حلیہ تو بیان کرتا جا، میں رسول کو کیسے پہچانوں گا؟ تو اس نے کہا عامر بن ربیعہ جب تو اس رسول کو دیکھے گا نا تو اس کا قد مبارک بہت زیادہ دراز بھی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ پست بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ رسول درمیانے قد کا مالک ہوگا. امام سیوطی نے یہاں پہ لکھا ہے اگرچہ میرے رسول درمیانہ قد رکھتے تھے لیکن اگر میرے رسول صحابہ کے درمیان کھڑے ہوتے، دراز قد و قامت کے مالک صحابہ تھے نا، عمر بن خطاب، امیر حمزہ، عباس بن عبد المطلب. کہتا جب حضور علیہ السلام صحابہ کے مابین کھڑے ہوتے تو اگرچہ قد مبارک میرے رسول کا درمیانہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی میرے رسول کے کندھے صحابہ کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے. اچھا اس نے کہا اس کا قد مبارک ایسا ہے اور اگر تو اس کی آنکھوں کو دیکھے گا نا تو اشک العینین، اس کی آنکھوں میں قدرتی سرخ ڈورے لگے ہوں گے. یہ اشک العینین اگر اوکھا لگے تو سوکھے انداز میں ترجمہ کروں. اس نے کہا جب تو اس کی آنکھوں کو دیکھے گا نا تو تجھے کہنا پڑے گا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، اکھ اگڑے تے انج پیا جا پے جویں میں خانہ کھل جاوے.
اور پھر کہا جب تو اس کی زلفوں کو دیکھے گا نا تو اس کے بال بہت زیادہ سیدھے بھی نہیں ہوں گے اور اس کے اندر بہت زیادہ خم بھی نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے بالوں میں اتنا خم ہوگا جتنا ہلال عید میں ہوا کرتا ہے۔ اچھا کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے نا۔ اچھا پھر حضور علیہ السلام کی زلفوں کے بارے میں اس نے جو علامات بیان کی، اگر یہ اوکھی لگیں تو سوکھے انداز میں بتاؤں۔ کہا اس کی زلفوں کو جب تو دیکھے گا نا تو محسوس کرے گا کہ می وریا کستوریاں دا، می وریا کستوریاں دا جدو یار نے نچوڑیاں زلفاں تے سائم ادھر ہی قبلہ بنے ہو جدھر یار نے موڑیاں زلفاں، جیو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پھول جاوے۔ اچھا پھر حضور کی زلفوں کی کہانی چھڑی تو استاد حیدر علی آتش ہے، اتنا خوبصورت لکھا ہے کہ اس کے لفظوں کا ردم بھی آپ کو لطف دے گا۔ اچھا اس نے زلفوں کا تذکرہ کیا تو کہتا ہے عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ اچھا اس نے عرق کہتے ہیں پسینے کو، آلود بھری ہوئی، زیر کہتے ہیں نیچے، کاکل زلفوں کو۔ کہتا ہے جب میرے رسول کی زلفوں کے نیچے پسینہ آتا تھا تو منظر کیا بنتا تھا کہ اندھیری رات ہے، کس کو کہا؟ حضور کی زلفوں کو۔ برسات کس کو کہا؟ حضور کی گردن پہ آنے والے پسینے کے قطرات کو۔ اور بجلی کی چمک کس کو کہا؟ حضور کی گردن کی سفیدی کو۔ اب سنیے، کہا عرق آلودہ گردن زیر کاکل یوں چمکتی ہے، اندھیری رات ہے برسات ہے بجلی چمکتی ہے۔ اچھا اس نے خوبصورت لفظوں کا انتخاب کیا، لیکن میرے امام کا قلم جنبش میں آیا تو آپ تڑپ اٹھے، کہا کہ میں اپنے رسول کی زلفوں کو عام رات کہہ دوں؟ نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ کہا پھر کیا لکھو گے حضور کی زلفوں کے بارے میں؟ تو اللہ حضرت نے حضور کی مانگ مبارک کا نقشہ کھینچ کر کے لکھا۔ اچھا جب میرے رسول اپنی مبارک زلفوں میں تیل لگاتے زیتون کا، زلفیں دائیں بائیں بکھر جاتی، تو ایک دیوانے نے اپنا تخیل پیش کیا۔ کہا جب سر مبارک و چہرے کے اردا گرد زلفیں بکھری ہوتی، حضور مانگ نکالنے کے لیے زلفیں ہٹاتے نا تو منظر یہ بنتا تھا جیسے حضور کی زلفیں آسمان کی کالی گٹھا ہیں، حضور کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ جب چہرے سے زلفیں ہٹتی تھی نا تو ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کی کالی گٹھاؤں میں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا کہ جب مانگ نکالا درمیان سے، زلفیں دائیں بائیں چھٹ گئیں، کہتے ہیں یہ زلفیں دیکھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ رات ہے۔ کون سی؟ لیلۃ القدر۔ آپ جانتے ہیں حضور کی زلفوں کو کون سی رات کہا؟ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور کہا جب حضور کے مانگ مبارک سے سر کی سفیدی دیکھتے تھے نا تو منظر یہ لگتا تھا جیسے لیلۃ القدر میں فجر کا سبیدہ طلوع ہو رہا ہے۔ جو صبح اٹھنے کا مزاج رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب نماز فجر کے لیے مسجد میں آپ آتے ہیں تو لگتا نہیں ہے جیسے رب کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اس کی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے۔ اچھا مجھے معاف کرنا، جو چاشت کے وقت اٹھنے کا مزاج رکھتا ہے اسے کیا پتا کہ صبح فجر کتنی سہانی ہوتی ہے، وہ وقت کتنا دل نشیں ہوتا ہے۔ اچھا پھر عام دنوں کی فجر حسین ہوتی ہے اور پھر لیلۃ القدر کی فجر ہو، اس کے تو کہنے ہی کیا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے حضور کی زلف اور مانگ کا نقشہ کیا کھینچا کہ لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کسے کہا؟ حضور کی زلفوں کو۔ اور حضور کے مانگ مبارک و سر کی سفیدی کو کیا کہا؟ فجر کا سبیتا۔ اچھا پھر سنیے، کہا لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا کیسا حضور کی زلفوں کا تخیل پیش کر دیا، اس نے حضور کی زلفوں کے بارے میں بتایا۔ اور پھر کہا کہ جب تو اس کا چہرہ دیکھے گا نا قل قمر لیلۃ البدر، ایسے لگے گا جیسے یہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اچھا یہ اس کا ایک اپنا انداز ہے کہ اس نے 14ویں رات کا چاند کہہ دیا، ورنہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کہانی سنیے۔ کہتے ہیں میرا دل پریشان ہوا، میں نے بستر کو چھوڑا، در رسول پہ آ گیا۔ جب من کی دنیا لٹنے لگے نا اور سکون برباد ہونے لگے
تو اطمینان سکون یا در رسول سے ملا کرتا ہے یا ذکر رسول سے ملا کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں بستر کو چھوڑ کر کے در رسول پہ حاضر ہوا تو منظر عجیب تھا کہ فی لیلۃ ادہیان 14ویں رات کا چاند آب و تاب پہ تھا، اور حضور کو دیکھا تو وہ علیہ حلۃ حمراء، میرے رسول نے سرخ رنگ کا داری دار جبہ پہنا ہوا تھا۔ اچھا یا صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی؟ آج آپ 14 صدیاں گزرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی؟ جنوں ویک کے ٹھردیاں اکھیاں نے، جنوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیرے سارے شہراں وچوں اکو شہر مدینہ ہے۔ اچھا وہاں پہ کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اور جب نظر پڑتی نا ابتدا حدود الحرم کہ یہاں سے حرم کی حدود کی ابتدا ہو رہی ہے، تو پھر وہ میرے امام کا شعر ذہن میں نہیں آتا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدایا میں مدینے چلا۔ اچھا پھر وہاں پہ دھڑکنوں کی آواز بھی لگتا ہے کہ کم ہو گئی ہے، کیوں بھئی؟ لسانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ پڑے، اس لیے ادب سے چلتی ہے باد صبا۔ مدینے میں جب مسجد کے قریب ہو جائے نا تو مسجد کے اردا گرد جو پہاڑ ہیں، پہاڑوں پہ نظر پڑے تو روح رقص کرنے لگتی ہے۔ آپ جانتے ہیں امام مالک مدینہ منورہ میں جب کچی اور پرانی دیوار دیکھتے تھے نا تو اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک ساری دیوار کو غور سے دیکھتے تھے۔ لوگ پوچھتے حضرت اس دیوار میں خاص بات کیا ہے؟ فرمایا بھئی لگتا ہے یہ دیوار پرانی ہے اور ممکن ہے یہ دیوار حضور کے زمانے کی ہو، اور گزرتے ہوئے میرے محمد کی نگاہ اس دیوار پہ پڑ گئی ہو، میں دیوار کو دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری نگاہ وہاں پہ پڑ جائے جہاں پہ میرے محمد کی نگاہ پڑی تھی۔ تو بندہ پہاڑوں کو اس نیت سے دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے میرے رسول کی نگاہ ان پہاڑوں پہ پڑی ہو اور میری نگاہ وہاں پہ پڑے جہاں پہ رسول اللہ کی نگاہ پڑی تھی، اور پھر جو ہے وہ اندر جو ہے وہ عشق بھی مچلنے لگتا ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں، اور وہ آپ کو یاد نہیں آتا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ اچھا پھر اچانک جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو برس پڑتے ہیں، سینہ ٹھر جاتا ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور بھئی کیا ہوا؟ تو بندہ بول کے کہتا ہے وہ دیکھو سامنے میرے محمد کا گنبد نظر آ رہا ہے۔ اچھا 14 صدیوں کے بعد نظر میرے محمد کے گنبد پہ پڑے تو سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یار صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب وہ مسجد میں آتے تھے تو ان کو صحن میں گنبد نہیں بلکہ گنبد خضرا کے مکین کا چہرہ نظر آتا تھا۔ جب ان کی نظر میرے رسول کے چہرے پہ پڑتی تھی کہتے بس میرا بھی عشق مچلنے لگا۔ فی لیلۃ ادہیان 14ویں رات کا چاند آب و تاب پہ تھا، سرخ رنگ کا جبہ میرے رسول کے جسم اطہر پہ تھا۔ میں نے کہا جابر دیکھو ذرا آسمان کا چاند زیادہ سونا لگتا ہے یا میرے محمد کا چہرہ زیادہ حسین لگتا ہے؟ اچھا پھر شاعر نے تخیل اپنا بھی پیش کیا نا، چاند کو دیں تشبیہ ان سے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ داغ ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ تو کہا جابر تو نے پھر چاند کو دیکھا؟ کہا ہاں، انظر الی القمر، ایک نگاہ اٹھا کر کے میں چاند کو دیکھتا، دوسری نگاہ جھکا کر کے میں رسول اللہ کا چہرہ قدس دیکھتا۔ کہا پھر کس فیصلے پہ پہنچے؟ تو فرماتا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، اللہ کی قسم مجھے ایسے لگتا تھا جیسے چاند بھی میرے محمد کے قدموں کی خیرات لے کے زمانے کے اندر روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے یار کیسی بات ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 3 جملے کہیں میرے رسول کی، سیرت بھی بیان کر دی، رسول اللہ کی صورت کو بھی بیان کر دیا۔ کہا انس تم نے 10 سال حضور کے پاس گزارے، بتاؤ رسول اللہ کیسے تھے؟ اچھا 3 لفظ ہیں، اتنے حسین ہیں، ردم اتنا جو ہے وہ پر لطف ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ احسن الناس اجود الناس اسجع الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ جو علماء بیٹھے ہیں یہ ان لفظوں کا حسن جانتے ہیں۔ احسن کیا کون سا صیغہ ہے؟
ان میں مبالغے کا سیغہ کہاں، مبالغے کا معنی کہاں تک پایا جاتا ہے، اجود کیا ہے اور اسجا کیا ہے، ان کے لفظوں کے معنی کے حسن کو علماء جانتے ہیں۔ کہا احسن الناس، اجود الناس، اسجع الناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کیا پوچھتے ہو، حضور سے بہادر کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور حضور سے زیادہ سخی بھی ہم نے زمانے میں نہیں دیکھا۔ اور کہا احسن الناس، حضور جیسا سونا دوبارہ کائنات میں آ جائے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مجدد الافسانی کی سرہند سے آواز آتی ہے، مثل او در عالم امکان، متصور نیست کہ حضور جیسا سونا دوبارہ کائنات میں آ جائے یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا یار اس کا پنجابی میں ترجمہ کروں تو معنی یہی بنتا ہے کہ خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا بنا کے محمد رب نے قلم توڑ دیتا۔ حضرت حسان بن ثابت نے حد نہیں کر دی، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر خود کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ہم کیسے دیکھتے کسی ماں نے آپ جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ یار ماں تو پیدا تب کرتی نا جب رب نے آپ جیسا حسین دوبارہ بنایا ہوتا۔ کہا نہیں حضور آپ جیسا حسین تو دوبارہ رب نے بنایا ہی نہیں ہے، یہ مکروہ سوچ ہے کہ اگر رب چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ نہیں میرے بھائی، کہا نہیں حضور آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ ماں کیسے پیدا کرتی، رب نے آپ جیسا حسین دوبارہ بنایا ہی نہیں ہے۔ اور آگے کہا خلقتا مبرأ من کل عیب، آپ کو تو رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اگر یہ انداز اوکھا لگے تو سوکھے انداز میں میرا اور آپ کا امام آج بھی بریلی کی گلیوں میں دہائی دے رہا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جہاں پہ پھول ہوتا ہے کانٹا بھی ہوتا ہے، شمع جلے تو دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن میرے رسول ایسی شمع رسالت ہیں جہاں پہ خوشبو تو ہے لیکن جو ہے وہ کانٹے کا نام و نشان نہیں ہے، اور ایسی شمع رسالت ہیں جہاں پہ روشنی تو ہیں لیکن وہاں پہ دھویں کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کہا حضور سچی بات بتاؤں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے، آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا پوچھتے ہو، حضور جیسا حسین ہم نے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، حضور کے بعد بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا حضرت جناب ابو ہریرہ نے جو لفظ کہے وہ حد ہی کر دی ہے، اور ان لفظوں کے بعد میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا نا کہ ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے، بتاؤ حضور کا حسن و جمال، تو آپ نے فرمایا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، جب ہم حضور کا چہرہ دیکھتے تھے نا ایسے لگتا تھا جیسے سورج آسمان کو چھوڑ کے محمد کی پیشانی میں اتر آیا ہے۔ اچھا اس سارے انداز کو پیر مہر علی نے اپنے الفاظ کو حسن دیا تو انداز یہ بنا، مکھ چن بدر شاشان، متھے چمکے لاٹ، کالی زلفت اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بریاں۔ اگلا جملہ سنیے آپ کے ذوق کے لیے، کہا اس صورت نو، گولڈا یہاں پہ ہے مدینہ وہاں پہ ہے، ایسے نہیں لگتا جیسے گولڈے کا تاجدار حضور کے ویڑے میں کھڑا ہے، حضور کا چہرہ دیکھ دیکھ کے کہہ رہا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے سچ آکھاں تے رب دی میں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اچھا یار جو بھی حضور کی تعریف کرے گا مدح کرے گا آخر پہ یہ کہنا پڑے گا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہنا پڑے گا بھئی اسے جو حضور کی تعریف کرے گا کہ حضور زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو آقا تیرا نام بن کے رہ گئے۔ کہنا پڑے گا بھئی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ ان سارے نبیوں کے اوصاف اگر ایک ذات میں دیکھنے ہو تو میرے محمد کی ذات قدس کو دیکھ لو۔ اچھا بھی جب حضور کا اولیاء بیان کیا، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میرے دل میں رسول اللہ کی محبت بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگا، صبح بھی حضور کے انتظار میں اور شام بھی حضور کے انتظار میں،
دوپہر بھی حضور کے انتظار میں اور رات بھی حضور کے انتظار میں. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے, صبح ہوگی جسے تیری رات تکتے تکتے. انتظار بڑا مشکل ہوتا ہے میرے بھائی. انتظار نبیوں کے امام کا ہو تو پھر کتنا مشکل ہوگا. کہتے ہیں زندگی حضور کے انتظار میں گزارنے لگا. کب وہ سہانی گھڑیاں آئیں گی جب رسول اللہ کائنات میں تشریف لائیں گے. ادھر امیر قریش جناب عبد المطلب فرماتے ہیں, میں حجر اسود کے پاس سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے جو صحن حرم میں نمودار ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بلندی آسمان تک چلی گئی. اس کی شاخیں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گئیں. کچھ لوگ دوڑ کر آئے, اس کی شاخوں کے ساتھ چمٹ گئے. کچھ لوگ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو آسمان سے وجیح چہرے والے جوان اترتے ہیں, پاؤں کی ٹھوکر سے پیچھے دھکیلتے ہیں, ان کی آنکھوں کو ضائع کر دیتے ہیں, ان کے عجائب بدنیاں کو توڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں میری زلفیں بکھری ہوئی تھی, کمبل شانوں پہ لٹک رہا تھا. میں کہنا کے پاس گیا کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. تو جب میں نے خواب اس کے سامنے بیان کیا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا. میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرے قریش اگر تو سچ کہتا ہے نا تو میں تجھے بشارت دیتی ہوں, ان قریب تیری اولاد سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو رب کی طرف سے نیا دین لے کر آئے گا. اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز وہ صحن حرم سے کرے گا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دین اور اس کی حکومت سلطنت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی. امیر قریش فرماتے ہیں میرے لبوں پہ مسکراہٹ سی آ گئی. برکت بیٹا میری اولاد میں آئے گا. میں نے جلدی پوچھا بتا اس درخت کی بلندی آسمان تک دیکھی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا امیر قریش اس کا ذکر زمین تک نہیں بلکہ آسمانوں تک چلا جائے گا. میرے امام کی آواز آج بھی بریلی سے آتی ہے نا, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دوم دام, کان جدھر بھی لگائیے آقا تیری ہی داستان. اور قرآن نہیں کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جب وہ پیارا آئے گا نا تو اس کے سر پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج سجا ہوگا. حضرت امیر قریش کہتے ہیں میرا چہرہ یوں کھل اٹھا جیسے موسم بہار میں گلاب کا پھول کھلا کرتا ہے. میں نے کہا بتا پھر کہ اس کی شاخوں سے چمٹے ہوئے لوگ کون ہیں؟ کہا وہ اس کے پیروکار ہوں گے, اس کا کلمہ پڑھنے والے, اس کے دین کی اتباع کرنے والے. سادہ لفظوں میں بتاؤں, کہا اس شاخوں سے جو چمٹے ہوئے لوگ ہیں نا, چمٹے ہوئے لوگوں میں سے کسی کو صدیق اکبر کہا جائے گا, کسی کو فاروق اعظم کہا جائے گا. چمٹے ہوئے لوگوں میں نام ذوالنورین کا بھی آئے گا, نام حیدر کرار کا بھی آئے گا. چمٹے ہوئے لوگوں میں کسی کو حسن کہا جائے گا, کسی کو حسین کہا جائے گا, کسی کا نام فاطمہ ہوگا. چمٹے ہوئے لوگوں میں نام ختیجہ کا بھی آئے گا, نام سیدہ عائشہ کا بھی آئے گا. چمٹے ہوئے لوگوں میں کسی کو داتا حجویری کہا جائے گا, کسی کو خواجہ اجمیری کہا جائے گا. کہا وہ اس کے پیروکار ہوں گے, اس کا جو ہے وہ دین قبول کرنے والے. امیر قریش کہتے ہیں میرے لبوں پہ مسکراہٹ تو رقص کر رہی تھی, آنکھوں میں عجب چمک ابھر آئی. پھر میں نے کہا کہ بتاؤ اس درخت کو کاٹنے والے. کہا مکے کے بڑے بڑے سردار اس کے دشمن ہوں گے. کہتے ہیں میری آنکھوں کی چمک اڑنے لگی, لبوں کی مسکراہٹ مفقود ہونے لگی, چہرے کی خوشی مغموم طبیعت میں ڈلنے لگی. اس نے کہا پریشانی کی بات نہیں ہے, آسمان سے اترتے ہوئے لوگ تو نے دیکھے ہیں؟ کہا دیکھے ہیں. کہا اترنے والے لوگوں میں نام جبریل کا آئے گا, نام میکائیل کا آئے گا, نام اسرافیل کا آئے گا, جو اس کی حفاظت پہ مامور ہوں گے. اور پھر قرآن پڑھیے سب سے بڑی بات, رب فرماتا واللہ یعصمک من الناس, محبوب ان لوگوں سے عرش کا رحمان خود ہی تیری حفاظت فرمائے گا. اچھا پھر حضرت امیر قریش کہتے ہیں میں تیز سے قدم اٹھا کے صحن حرم میں آیا کہ میں سجدہ شکر بجا لاؤں. سجدہ شکر کرنے کے بعد میں بھی انتظار میں بیٹھ گیا کب وہ پیارا بیٹا میری اولاد میں پیدا ہوگا. کبھی کبھی جناب ابو طالب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے لگتا ہے وہ بابرکت بیٹا یہی ہے, لیکن میری یہ خلوتیں کئی بار بس کر اجڑ گئیں, مجھے بارہا گما ہوا کہ تم آ رہے ہو کشاں کشاں. کہتے ہیں کہ پھر ایک سحری کا وقت تھا, میں طواف کعبہ میں مشغول تھا, میں نے منظر عجیب دیکھا, ستارے زمین کے قریب آنے لگے, کعبۃ اللہ بھی جھکنے لگا. میں نے دیکھا کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے 360 بت منہ کے بال زمین پہ گرنے لگے. اچھا یار حضرت اقبال خراج تحسین نہیں پیش کرتے کہ کس کی ہیبت سے بت سہمے ہوئے رہتے تھے.
منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ اچھا پھر کعبہ یوں ہی نہیں جھک رہا تھا، کعبہ کہہ رہا تھا لوگوں تم میرا طواف کرو، میں سلام عرض کر کے آیا جو میری بھی آبرو بچانے کے لیے کائنات میں آ گیا ہے۔ میرے امام کی آواز نہیں آتی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ستارے زمین کے قریب آنے لگے، وہ زمین کے قریب نہیں بلکہ آمنہ کی چھت کو چومنے کے لیے آ رہے تھے۔ امیر قریش کہتے ہیں میں پریشان تھا کہیں یہ قیامت کا منظر تو نہیں۔ میں نے جلدی جلدی طواف کی تکمیل کی تو ایک لونڈی دوڑتی ہوئی آئی، میری چادر کو کھینچ کے کہا امیر قریش مبارک کو، کعبے کے رب نے تیرے مرحوم بیٹے کے گھر میں ایک بیٹا پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میں تیز سے اس قدم اٹھا کے جانے لگا تو حاطف سے آواز آنے لگی عبد المطلب ہم نے آسمان پہ اس کا نام احمد رکھا ہے، تو نے زمین پہ اس کا نام محمد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں میں آمنہ کی دہلیز پہ جا کے کھڑا ہوا تو ہر طرف نور ہی نور پھیلا تھا، روشنی ہی روشنی، اجالا ہی اجالا، چانن ہی چانن۔ سیدہ کہتی اتنا نور تھا، اتنا چراغاں، اتنا اجالا تھا کہ میں نے مکہ مکرمہ سے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی لیکن میں نے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ رک کر کے ایک بات بتاؤں، اگر سیدہ آمنہ کی نگاہ مکے سے ملک شام تک جا سکتی ہے، سیدہ آمنہ کی نگاہ اپنے گھر سے بصرے کے بازاروں تک جا سکتی ہے تو کیا میرے محمد کی نگاہ مدینے سے یہاں تک نہیں آ سکتی؟ لوگوں نے اندھیرے میں بیٹھ کے میرے بھائی دین پڑھا ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا۔ نہیں میرے بھائی، امتی فریاد جو کرے حال زار میں، امتی فریاد جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر محبت کی زبان آپ کو سمجھ آتی ہے تو رسول اللہ تشریف لائے تو رب نے کتنا چراغاں کیا، کتنا نور برسایا کہ مکہ مکرمہ سے لے کے ملک شام تک، ملک شام سے لے کے بصرے کے بازاروں تک سارا زمانہ جگمگا رہا تھا۔ اگر سچی بات بتاؤں تو کائنات میں جتنا اجالا، جتنا چانن، جتنا چراغاں آپ کو نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا صدقہ میرے محمد کے قدموں کا ہے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو کائنات میں آج اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، چانن نام کی چیز بھی نہ ہوتی۔ اچھا پھر میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد جناب صدیق اکبر، مولا کائنات، سیدہ خدیجہ، زید بن حارثہ حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ یہ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں بھی حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کو دیکھا، حضور کو پہچان لیا، پہچان کر کے میں نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی میں نے عرض کیا حضور زید بن عمر بن نوفیل سلام عرض کرتا تھا، غار حرا کی بلندیوں میں زندگی آپ کے انتظار میں گزار کے چلا گیا۔ حضور نے رخ زیبا آسماں کی طرف کیا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ زید بن عمر بن نوفیل جنت میں اپنا دامن گسیڑتے ہوئے خرامہ خرامہ چل رہا ہے۔ حضور نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اچھا میرے بھائی، یہ حضور کے انتظار میں زندگی غار حرا کی خلوتوں میں گزار کے چلا گیا۔ اچھا بھی دیکھیے یار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 571 سال قبل کھڑے ہو کر کے میرے رسول کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور یہ 416 ماہ حضور کے انتظار میں 1000 سال قبل مدینے کی زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال قبل کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، ہم اپنے بختوں پہ ناز نہ کریں، اپنے مقدروں پہ قربان نہ جائیں۔ ہم نے کوئی انتظار بھی نہیں کیا، ہم نے آرزو بھی نہیں کی، ہم نے التجا بھی نہیں کی، ہم نے منت بھی نہیں مانی، ہم نے لمبی دعائیں بھی نہیں کی۔ میرے بھائی ہمارے تو بخت نے یاوری کی ہے نا، کہ ابھی تو ہماری آنکھ بھی ٹھیک سے نہیں کھلی تھی کہ امام صاحب گھر میں تشریف لے گئے، قرآن پڑھنے والے لب کانوں کے قریب کیے، ایک نغمہ سنایا اشہد ان محمد رسول اللہ، آنے والے مبارک کو تو سونے محمد کا نوکر بن کے کائنات میں آیا ہے، سونے محمد کا غلام بن کے کائنات میں آیا ہے۔ اور یہاں پھر کہنے کا حق نہیں بنتا کہ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، اور کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ ہم تو اپنے بختوں پہ ناز کریں میرے بھائی، ایک رات کے، ایک دن کے، ایک گھنٹے کے میلاد کے ہم قائل ہی نہیں ہیں۔
ہم تو ساری زندگی بھی میلاد مناتے رہے تو حق شکریہ ادا نہیں ہوگا۔ اچھا یار بات بتاؤں، ابو لہب جیسا بدترین کافر، امام بخاری نے اس کہانی کو لکھا ہے کہ اگر صہیبہ آ کے بتائے کہ تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے، وہ بھتیجا سمجھ کے بدترین کافر ہو کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کرے انگلی کے اشارے سے، تو عرش کا رحمان اسے بھی محروم نہیں رکھتا۔ ہم امتی ہو کے حضور کا میلاد منائیں تو رب ہمیں کیسے محروم رکھے گا؟ لیکن میری بات لکھ لو میرے بھائی، اگر ساری رات محفل میلاد میں آپ بیٹھے رہے، ساری رات گلیاں بازار سجاتے رہے، بیٹھیں سجائیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عند اللہ ماجور ہوں گے، لیکن سن لیجئے ساری رات محفل میلاد میں بیٹھے، گلیاں سجائیں، بازار سجائے، لیکن تہجد کا وقت ہوا اور نیند کا غلبہ ہوا، ہم آغوش نیند میں چلے گئے، فجر کی نماز کی توفیق بھی نہ ہوئی، تو مجھے بتاؤ جس رسول کا میلاد مناتے ہو، کیا اس رسول نے نہیں فرمایا کہ رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی ہے؟ میرے بھائی، اگر حی علی الصلاۃ فلاح کی آواز آئے، ہمارے قدم بوجھل ہو جائیں، ہماری پیشانی ثقیل ہو جائے، زبان مکفل ہو جائے کہ قدم رب کے گھر کی طرف نہ اٹھیں، پیشانی رب کی بارگاہ میں نہ جھکے، زبان سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے نہ آلاپے، تو بتاؤ مجھے ہم میلاد کی برکتیں کیسے سمیٹ پائیں گے؟ کیسے میلاد کے نور سے ہمارے سینے روشن ہوں گے؟ مجھے معاف کرنا، اقبال نے کہا تھا اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا طرز کلام کچھ اور ہے، باتیں میری ترش ہوں گی لیکن حقیقت کے برعکس نہیں ہوں گی۔ اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مریض کی ڈیمانڈ پہ نہیں بلکہ اس کی نبض کے مطابق دوائی دے، اور اچھا خطیب بھی وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق گفتگو نہ کرے بلکہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق گفتگو کرے کہ اب جو ہے میری قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آج الجھا دیا گیا پوری کی پوری امت کو، اور پوری کی پوری امت کو تفرقہ بازی کا اندر ڈال دیا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اس کے حصے بکھرے کر دیے گئے۔ اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام۔ پھر اقبال نے کہا تھا میں جانتا ہوں قوم کا حال کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ کیا ہے خطیب۔ کہا اقبال بتا پھر امام ہوتا کون ہے؟ اقبال نے تڑپ کے کہا تھا تو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، خدا تجھ کو میری طرح صاحب اسرار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے رخ یار، جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ پھر حد کر دی اقبال نے، کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، کہا ان جھگڑوں سے بلند کر کے تیرے دل کا تعلق مکین گنبد خضرا کے قلب اطہر کے ساتھ جوڑ دے، جو تجھے کھینچ کر کے در رسول تک لے جائے، مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤست، کا سارا دین ہی مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کا نام ہے، کہا جو تجھے کھینچ کے محمد کے قدموں تک لے چلے ذرا۔ تو صاحب میلاد ضرور منائیں لیکن جو ہے وہ میرے رسول کے اسوہ حسنہ پہ عمل بھی کرے۔ سن لیجئے اگر ہم نے میلاد کے موسم میں اپنے سینے پہ نقش نالین لگا لیا، دوسری رائے نہیں ہے کہ نقش نالین کی برکتیں نصیب ہوں گی، لیکن اگلی بات بھی ہے میرے بھائی، نقش نالین سینے پہ لگایا لیکن ہمارے سینے کے اندر حسد بھی پایا گیا، بغض بھی پایا گیا، کینے جیسی لعنت بھی پائی گئی، تکبر بھی پایا گیا، تو مجھے بتاؤ کہ کیسے ہمیں نقش نالین کی برکتیں نصیب ہوگی؟ کیسے ہم نقش نالین سے اپنے من کو روشن کرنے پائیں گے؟ صاحب ہم ظاہر تو سجا لیتے ہیں لیکن ہمارا باطن کیوں اجڑا ہوا ہے میرے بھائی؟ ہمارا باطن کیوں نہیں سجا ہوا؟ یار ہمارا ظاہر بھی سجنا چاہیے، ہمارا باطن بھی سجنا چاہیے۔ ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے، اور میرے بھائی مرنا آسان بات نہیں ہے۔ میرے رسول نے کیا فرمایا کہ موت ایسے ہی ہے جیسے زندہ بکری کے جسم سے کھال کو کھینچ لیا جائے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں جب سام بن نوح کو عیسیٰ علیہ السلام نے قم بإذن اللہ کہہ کے زندہ کیا تو اس کے سر و داڑھی کے بال سفید تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب اس نے انتقال کیا تو یہ حالت شباب میں تھا، تو جوانی میں کسی کے بال سفید تو نہیں نہ ہوتے،
تو فرمائی سے پوچھو نا ذرا، اس نے کہا حضرت میں جوانی میں انتقال کر گیا، بال سیاہ تھے، لیکن جب ان لوگوں نے قبر میں رکھا نا تو قبر کی وحشت کی وجہ سے میرے سارے کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ موت کی سختیوں کو برداشت کرنا، قبر کی وحشت کو گوارا کرنا، یہ کوئی آسان بات ہے؟ لیکن ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں گے غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے، بھئی ہونی چاہیے موت قبول۔ لیکن میرا سوال سادہ سا ہے کہ ہم مشکل چیز کو گلے سے لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ میرا سوال ہے غلامی رسول میں تجھے نماز قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں تجھے رسول اللہ کی یہ سنت قبول نہیں ہے؟ غلامی رسول میں اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا تجھے قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں تجھے والدین کی فرما برداری قبول کیوں نہیں ہے، جن کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ ان کے سامنے تو نے اف تک بھی نہیں کرنا۔ ان کے آگے ہماری زبان جو ہے وہ چلتی ہے، ابا جی تو انہوں نہیں پتا، اماں جی میری زندگی کے کچھ پرسنل معاملات ہیں، آپ ان کے اندر انٹرفیئر نہ کیا کریں۔ اور ظالم آج انہیں کہتا ہے تمہیں نہیں پتا جس نے اپنی زندگی کے سارے پتے تیرے اوپر قربان کر دی ہیں۔ والدین کے پاس سب سے قیمتی چیز تو جوانی تھی نا، انہوں نے اپنی جوانی کے سنہری ایام جو ہے وہ بچوں کی نادانیوں پہ فدا کر دیے۔ آج ان کے سامنے تو زبان چلاتا ہے، ان کو جواب دیتا ہے، ان کے سامنے نگاہیں بلند کر کے آواز کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر تجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے، تمہیں پتہ ہے جس رسول کی غلامی میں موت کو قبول کرتا ہے اسی رسول نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کے جب آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا حضرت آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ فرمایا صحابہ کاش آج محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھا رہا ہوتا، کوئی کام یاد آتا، میں صفے توڑتا جاتا، نماز چھوڑ دیتا، پہلے ماں کی بات سنتا، کام کرتا، بعد میں آ کے نماز مکمل کراتا۔ تو اسی رسول کا فرمان ہے نا۔ اور میرے بھائی آج اگر زبانی نعرے ہم نے لگا لیے لیکن ہم عمل کی راہوں کے مسافر نہ بنیں تو ہمارے دعوے محبت سے خالی ہیں، کیونکہ جو محبت ہوتی ہے وہ عمل مانگتی ہے۔ عمل کے بغیر جو محبت ہے وہ کھوکھلے نعروں تک محدود ہے۔ صاحب تمہیں پتہ ہے اگر میلاد مناؤ گے، ساتھ میں رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پہ عمل بھی کرو گے تو قیامت کا جو منظر ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ، قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ اور پھر جب نبیوں کی زبان پہ ہوگا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، اس وقت اگر کوئی میلاد بھی منائے، حضور کی سیرت پہ بھی عمل کرے تو میرے رسول دور سے دیکھ کے دونوں باہیں پھیلا کے کہیں گے آنا لہا آنا لہا، در بدر بھٹکنے والے ادھر آ، اللہ نے تیری شفاعت کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا۔ تو اس لیے صاحب یہ میلاد کا پیغام ہے کہ ہم میلاد منائیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگیوں کا قبلہ بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم عمل سے خالی ہوئے، عمل سے عاری ہوئے تو کھوکھلے نعروں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے زندگیوں کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے کہے گئے لفظوں کو دلوں میں اترنے کا فن عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔